یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے آقا، یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے، سے جان ذکر شفاعت کیجیے، سے جان ذکر شفاعت کیجیے، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے آقا، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے آقا، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہم کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، سے جان ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے۔ ماشاءاللہ، کلام سنا ہے آپ نے امام اہل سنت کا، اور کیا ہی مطلع ہے اور کیا ہی خوب مقطع ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کم از کم 45 منٹ تو، میں بھی ناقص ہوں، میرا علم بھی ناقص ہے، کم از کم 45 منٹ تو یہ شعر بندہ پڑھتا جائے، اس پر ایک روایت سناتا جائے، شعر پڑھتا جائے بندہ، یہ روایت ایک سناتا، حدیث شریف سناتا جائے۔ حضور نے ہمیں کہاں کہاں یاد نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سچی محبت کرنے والے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت قدم القدسیہ، آپ نے بھی ایک جگہ پر کہا ہے کہ معراج کی شب جب یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، اور ہمیں حضور کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر بہرہ مند فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے مثبت سوچ۔ اچھا، یہاں جیسے میں نے لفظ کے بارے میں کہا، ایک اور محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں کہ ہم من و ان بیان کریں گے، تو من و ان نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے من و ان، ٹھیک ہے، من بھی اور ان بھی، یہ دونوں حروف جار ہیں بہرحال، تو من اور ان
تو من و ان بیان کریں گے، من و ان لفظ درست نہیں ہے۔ یوں ہی مثبت بھی غلط ہے، مثبت بھی غلط ہے۔ جب یہاں جو آئے گا لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا مثبت سوچ، ٹھیک ہے جی۔ مثبت سوچ بھی نہیں ہوتی جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور مثبت بھی نہیں بلکہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ جسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عمران اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سیدھے ہاتھ پر بھی موجود ہیں۔ عمران بھائی، اسلام اور مثبت سوچ، یہ موضوع جب آپ دیکھتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ کا ویو ہے، کیا آپ کے خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، سبحان اللہ۔ اور اسلام نے ہماری ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے، جی، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلام نے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا ہے۔ جی، اسی طرح یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، مثبت سوچ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے اسلام نے ترغیب ہمیں دلائی ہے۔ واہ، مثبت سوچ کی، پازیٹیو تھنکنگ کی ترغیب ہمارے اسلام نے ہمیں دلائی ہے۔ جی، اور اگر اسلام کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے مقامات پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثبت سوچ کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے انقلابات کو برپا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھا جائے تو بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے، تفکر کی، تدبر کی، فہم قرآن کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے۔ اس پر اگر غور کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے سوچ و بچار کی دعوت کیوں دی ہے، تو اس کی اگر تہ میں جایا جائے تو تفاسیر کے اندر یہ ملتا ہے، اس پہ غور کریں گے تو اس کے فوائد اور نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور جو عقل سلیم رکھنے والا آدمی ہوتا ہے، جب اس کے فوائد کو، ایک چیز کے فوائد کو دیکھے گا، اس کے نقصانات کو دیکھے گا، تو اس کے عمل کی طرف راغب ہوگا، اور اگر وہ گناہ ہے تو اس سے بچنے کی طرف راغب ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر مثبت سوچ کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے امتیوں کو یہ سکھایا بھی ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دیگر مبلغین بھی ہیں۔ میں طائف کا واقعہ ذکر کروں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کتنا جو ہے وہ خطرناک وہ سفر، گویا کہ اس کو کہا جاتا ہے تکلیف دہ وہ سفر تھا، اور کیسا سرکار دو عالم علیہ السلام کو اذیتوں کو سامنا کرنا پڑا، ظلم و جبر کیا گیا۔ اور اس وقت بھی جی، اب اگر تکلیفیں دیکھی جائیں تو تکلیفیں انبیاء پر زیادہ آئی ہیں۔ جی، حدیث مبارک میں ہے اشد الناس بالبلاء الانبیاء، کہ تمام لوگوں سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں۔ جی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فالامثل والامثل، اس کے بعد پھر جو جتنا دیندار ہے اس کے حساب سے لوگوں پر تکالیف جو ہے وہ آیا کرتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور بھی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا دین کی راہ میں مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ طائف سے واپسی کا موقع ہے، اور حضور علیہ السلام زخموں سے چور چور ہیں۔ آقائے دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نالین مبارکین خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور کیسا تکلیف دہ یہ معاملہ ہوگا۔ اس وقت میں پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کے بیچ میں رہنے والے سارے تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ حکم دے دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کے جو دونوں طرف ہیں، اور یہ بیچ والے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی مثبت سوچ آپ نے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے، ایک تو حضور علیہ السلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ طائف کے اندر آج گلشن اسلام لہلہا رہا ہے۔ بالکل، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح
ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اندر دور اندیشی نظر آتی ہے، اللہ اللہ، اور دوسرا ایک بندہ جو ہے وہ تکلیفوں کے اندر ہے، اذیتوں کے اندر ہے اور مسائل کا شکار ہے، زخم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود سوچ کا عالم ایسا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف دعا نہیں کی، ان کے لیے حکم جاری نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا ان کو ملا دیں اور جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے، نام نشان ختم ہو جاتا، بالکل ختم ہو جاتا۔ تو یہ مثبت سوچ کا ایک واضح پہلو ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح دیگر غزوات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سارے غزوات سے قبل جو غزوے کی تیاری ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس غزوے کی تیاری سے متعلق مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کو لے لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر جو صحابہ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے مشورہ کیا، حالانکہ حضور سے اچھا مشورہ کون دے سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کبھی ناقص ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو کامل عقل کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کامل عقل والے ہیں، کامل جو ہے وہ فہم والے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو ہے سکھانے کے لیے یہ عمل کیا کہ مشورہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا جیسا مشورہ طے ہوا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے۔ آپ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں گے، سورہ اسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو یہ آیت کریمہ آپ کو نظر آئے گی کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر بندہ اپنی فطرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی امید مجھے اس آیت کریمہ میں نظر آتی ہے اتنی میں نے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھا ہے، کسی اور آیت میں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلیم الفطرت ہوتا ہے وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوا کرتا ہے، اور جو خبیث الفطرت ہوتا ہے، جس کی فطرت ہی خبیث ہوتی ہے، تو وہ خبیث اعمال کی طرف جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک، آخری حدیث مبارک ذکر کروں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، فرمایا خبردار جان لو کہ دل کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اور فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے، جب وہ صحیح سالم ہو جائے تو پورا جسم جو ہے صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خون کا لوتھڑا ہی بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، بگاڑ پورے جسم کے اندر آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا گواہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور وہ خون کا جو لوتھڑا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ بندے کا دل جب درست ہو تو سارے اعضاء بھی درست رہتے ہیں۔ اب دل کیسے درست ہوگا؟ بات یہ ہے کہ بندے کے اعمال اس کی سوچ کے تابع ہوا کرتے ہیں، بندے کے جیسی سوچ ہے ویسے ہی اس کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اگر سوچ نچلی سطح کی ہے تو بندہ نیچے ہی کھیلتا رہتا ہے، نچلی سطح پر ہی رہتا ہے، اور اگر سوچ عرفہ و اعلیٰ ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ تو ہم دل کو اس طرح درست رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو درست رکھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے، مثبت رکھیں گے، ہمارا دل مثبت رہے گا، اور جب دل مثبت رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا جسم بھی مثبت رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے پیرائے کے اندر اس کو مضمون کو سارے کو بیان کیا ہے، اور اس موضوع پر پازیٹیو تھنکنگ پر لوگ بہت ساری ٹریننگز جو ہیں وہ بعض اوقات لیتے ہیں، موٹیویشنل ٹریننگز بھی لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ الحمدللہ مدنی چینل کا تدعہ امتیاز ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک زبردست بہار ہے کہ اس موضوع پر بھی ہمیں ہمارے اسلام میں سے جو رہنمائی ملتی ہے، ہمارے ریلیجیس پروسپیکٹیو کے ساتھ اس ٹاپک کو بیان کیا جا رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہمارے پاس خود سب کچھ موجود ہے تو ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے جھانکنے کی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہمارے ہر مرض کی جو دوا ہے، ہمارا جو بھی ایشو ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کا جو حل ہے اور اس کی جو بہتری ہے یہ ہمارے دین اسلام میں موجود ہے۔ ہم لینے والے بنے، ہم پانے والے بنے، اور راہیں جو ہیں یہ کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ اپنانے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ عبدالمنیم بھائی یہ بتائیے کہ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ نہیں اپناتے، جو مثبت نہیں سوچتے، منفی سوچ اپنی بنائے رکھتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتا ہے ان کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پازیٹیو تھنکنگ، یہ جو مثبت ذہنی سوچ کا جو طریقہ ہے، یہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے. سب سے پہلی بات تو مثبت سوچ جو ہوتی ہے، اس کے فوائد پر نظر کی جائے، پھر اس کے نقصانات کو دیکھا جائے. فوائد کتنے ہیں اور نقصان اس کا کتنا ہے. مثبت سوچ کا فوائد اس کے کتنے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اگر ان دونوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر بندہ جو ہے بآسانی جو ہے اپنی ذہن کو مثبت بنا سکتا ہے. سب سے پہلی بات مثبت ذہنی سوچ کے حوالے سے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو زندگی کے ایک معاملے میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، بلکہ ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے. کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر غور کر لیا جائے. جو اس کے اچھے پہلو ہیں، اس کے اچھے پہلوؤں پر غور کر لیا جائے. ہو سکتا ہے اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھے پہلو زیادہ فائدے مند ہوں. مثال کے طور پر کسی کی بھی بیوی بدصورت ہے لیکن اسی سے اس کو نیک اولاد حاصل ہے، تو اب یہاں پر اگر وہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی، اولاد کا بھی فیوچر خراب ہوگا اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں اور جو ہے حقوق کی لڑائی، اولاد کے حصول کی جنگ کے اندر گزرے گی کہ بندہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. اسی طرح کوئی کمپنی ہے، وہاں پر کسی بندے کو رکھا ہوا ہے اور وہ بندہ کسی وجہ سے ناپسند ہے. اب اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائے، لیکن اگر ایک طرف غور کیا جائے تو اسی بندے کی وجہ سے پوری کمپنی کا نظام بڑا عمدہ چل رہا ہے. اب اگر اس کی ناپسندیدگی کو گوارا کر لیا جائے اور اس کو رکھ لیا جائے تو کمپنی کا نظام بڑا عمدہ چلتا رہے گا. تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے ناپسندیدگی بھی دیکھنی پڑے گی نا، یہ کس نوعیت کی ہے، کس نوعیت کی ہے، یعنی یہ بھی دیکھا جائے ان تمام چیزوں کو. ناپسندیدہ بندہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، کردار کے اچھے نہیں ہے، خائن آدمی ہے، کام وقت پر جو ہے وہ نہیں کرتا، ڈیوٹی پر ٹائم پر نہیں آتا، چھٹیاں بغیر بتائے کرتا رہتا ہے، جو بات بولو وہ کرتا نہیں ہے، دہی کا بولو تو لسی لے آتا ہے، لسی کا بولو تو دودھ لے آتا ہے، دودھ کا بولو تو جو ہے کچھ اور ہی معاملہ آگے کر دیتا ہے. کو خود ہی ناپسند ہے، یہ وجوہات نہ ہو تو اچھا ناپسند ہے، اب اس کی ناپسندگی کی وجہ سے اس کو نکال دیا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کمپنی کا نظام عمدہ چل رہا ہے، اس کی کارکردگی بہترین ہے تو اس کو رکھ لیا جائے. شکل و صورت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہ کیے جائیں. میرے جو خیال ہے آپ جس ڈائمنشن کی طرف لانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بندے کی شکل و صورت ہے وہ اتنی نہیں ہے، جیسے اٹریکٹیو شکل و صورت نہیں ہے کسی ورکر کی، تو اب اس کو حقیر یا ذلیل سمجھ کر نوکری سے فارغ نہ کیا جائے، بلکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس سے جو نفع آ رہا ہے وہ ہمیں فائدہ ہی دے رہا ہے. صحیح. تو اسی طرح ایسی جگہوں پر جو ہے ہمیشہ فوائد کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں، اس کے اچھے پہلو زیادہ ہیں اور نقصان والا پہلو کم ہے. اور اگر اسی سوچ کو بندہ اگر اپنے سامنے رکھے، میں تو یہ کہوں گا عبدالمنیم بھائی، عبدالمنیم تو نہیں، منعیم نام ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جی اس کا نقصان ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بدصورت ہے، اس کو آپ نے اپنی فیکٹری میں رکھا ہوا ہے تو کیا نقصان دے رہا ہے آپ کو؟ صحیح. اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے بھائی. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس رب نے اس کو بھی اسی رب نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خوبصورتی اور بدصورتی کا معاملہ ہم اگر کسی سے ہم نے مثال کے طور پر گڑا کھدوانا ہے تو اب جس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا چمک رہا ہو، رنگ بڑا جناب زبردست ہو اور بڑا فٹ فار قسم کا سمارٹ آدمی ہو، اس کو آپ بولیں بھئی آپ گڑا کر کے یہ 4 فٹ گہرا ذرا گڑا کھود کے دکھائیں، تو وہ بیچارہ وہ پہلے تو یہ سوچے گا کہ یہ دھوپ کے اندر میں کام کروں گا تو میرا رنگ ہی خراب ہو جائے گا. صحیح. غرض جو ہے وہ دیگر چیزوں پر جو کام سے تعلق نہیں رکھتی ان پر نظر ہونے کی بجائے غرض پر نظر ہونی چاہیے. ہماری غرض جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اپنانا چاہیے اس کو. جی صورت ہی نہیں سلمان بھائی، اس کو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک امپلائی ہے آپ کا، ایک آپ کا جو ہے وہ اپنا جو اجیر ہے جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کی 10 عادتیں اچھی ہیں اور وہ آپ کی کمپنی کو، آپ کے ادارے کو کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا یا ہزاروں روپے کا فائدہ دے رہا ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک عادت ایسی ہے جو آپ کو ناپسند ہے. اب اگر اس ایک عادت کو آپ بیس بنا کر اس کو نکال دیتے ہیں تو لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کا آپ نقصان کریں گے. صحیح. اور اگر اس ایک عادت کو جو ہے آپ اپنا لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہوئے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اس کی ایک عادت برداشت کرنے کے مقابلے میں آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ مل بھی رہا ہے آپ کو. اسی طرح منیم بھائی نے گھر والوں کی بات کی تو نبی کریم علیہ السلام نے گھر والوں سے متعلق بڑی پیاری حدیث مبارک ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر گھر والوں کی کوئی ایک عادت اچھی بری لگے، کوئی ایک عادت اگر بری لگے
تو اس کی دیگر خوبیوں کی طرف دیکھو کہ وہ عادتیں تو اس کی اچھی ہیں۔ تو یہ جو فرمان ہے یہ بھی ہمیں مثبت سوچ کا درس دیتا ہے، مثبت سوچ کی ترغیب دیتا ہے کہ واقعی گھر میں اگر کوئی ایک عادت کسی کی بری ہے یا دوستوں میں کسی ایک عادت کسی کی بری ہے تو اس کی 10 عادتیں یا 5 عادتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں فائدہ دے رہی ہوں گی اور ہمیں اچھی لگتی ہوں گی، اور انہی کو بیس بنا کر اگر ہم اپنا ذہن بنائیں گے تو دوستی بھی نہیں ٹوٹے گی، گھر بھی نہیں ٹوٹے گا، گھر برباد بھی نہیں ہوگا، بلکہ خوشگوار زندگی ہمیں ملے گی۔ مدینہ مدینہ مرحبا جی، اور اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت پریشانیوں کو ہی سامنے رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے، بعض اوقات بندہ اگر ایک پریشانی میں ہے تو وہ اسی وقت سینکڑوں خوشیوں اور سینکڑوں کامیابیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ بندہ پریشانیوں کی یاد کو تو اپنا وظیفہ بنا لے اور خوشیوں اور کامیابیوں کو بندہ بھولے سے بھی نہ سوچے۔ اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو کامیابیاں بندے کا مقدر بن سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ منفی سوچ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منفی سوچ رکھنے والا تجسس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر ایک کے پیچھے پڑے رہنا، ہر ایک کے عیبوں کی تلاش کرتے رہنا، یہ اس کا وتیرہ بن جاتا ہے اور یوں وہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے ذرا غور کرے اس بات پر کہ جو رب پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، حقیقی خالق و مالک ہے، جب اس رب نے جو ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، جب اس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے عیوب کو جو ہے لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تو ہم ایک ادنا سے بندے، ایک عاجز سے بندے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے یعنی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے والے۔ اس بارے میں بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے یا عیبوں کو فاش کرتا ہے تو وہ انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کا عیب فاش کرے گا تو وہ بند مکان میں بھی ہو تو وہاں پر بھی ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہے وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ تو منفی سوچ کے اور بھی کافی سارے نقصانات ہیں کہ بندہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں پڑ جاتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا اپنا ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اس کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا، تو ہر وقت ذہنی ٹینشن کا شکار رہنا، اور دوسری پھر بیماریاں بھی اسی سے لگتی ہیں، بلڈ پریشر اور دوسری وغیرہ کے، بندہ جو ہے پھر کسی کام کا نہیں رہتا اور ہر کوئی بھی کام ہو وہ اس سے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا۔ پازیٹیو سوچ ہوگی تو پھر کام بھی پازیٹیو ہوگا نا۔ یہاں نیگیٹو سوچ پر اور دل کے اندر بعض اوقات بندہ جو لے کر بیٹھا رہتا ہے، خود ہی کو لے کر بیٹھا رہتا ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ تو دل کے اندر اگر مسلمانوں کا کینہ بٹھا کر رکھیں گے اور نیگیٹو سوچ یہ ہمارے دماغ میں ہوگی اور لوگوں کے عیب جب ڈھونڈتے رہیں گے اور تجسس میں رہیں گے، پھر مدینے کے تصورات میں کیسے گم رہیں گے، پھر کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور جو ہے یہ کیسے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ منفی سوچ سے بچائے، کیونکہ منفی سوچ یہ منفی اعمال ہی لے کر آئے گی اور پازیٹیو سوچ اللہ کی رحمت سے پازیٹیو اعمال لے کر کے آئے گی۔ جی خالد بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انسان کے الفاظ جو ہیں یہ اس کے فکر و خیال کے ترجمان ہوتے ہیں، واہ، اس کے ذہن میں کیا باتیں گردش کرتی ہیں، جی یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جو زبان ہے یہ ہمارا آؤٹ پٹ یونٹ ہے اور ذہن اور دل یہ ہمارا ان پٹ یونٹ ہے۔ مرحبا۔ یہاں جو چیز آ رہی ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس بندے کی جو سوچ ہے یہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ مثبت سوچ انسان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جاتی ہے، جبکہ منفی سوچ جو ہے وہ بہتر سے مناسب، کمزور اور پھر بد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص مثبت سوچ رکھتا ہے اس کو مقتدا بنایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے عرض کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے آپ دیکھیں جب تعمیر کعبہ ہوئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا تو وہاں تو لوگوں کی اخلاقی کردار ایسے تھے اور ان کی اقدار اس طرح کی تھی کہ وہ بات بات پر لڑائی کو ترجیح دیا کرتے تھے، لڑنے کو بڑا سعادت اور فخر سمجھا کرتے تھے،
اور اسی پر اپنی برتری شمار کیا کرتے تھے کہ میں اگلے کو زیر کر دوں۔ حجر اسود کو نصب کرنا ہے، اس کو نصب کرنے کے لیے قبیلوں میں لڑائی برپا ہونے جا رہی ہے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، معاملہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس کا بڑا پیارا حل عطا فرماتے ہیں اپنی مثبت سوچ سے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چادر کو بچھایا جائے، حجر اسود کو اس میں رکھ دیا جائے، اور جتنے قبیلے باہم آپس میں لڑ رہے ہیں وہ سب اس کے ایک ایک کونے کو اٹھا لیں، اس جو چادر ہے اس پر ہاتھ لگائیں، اس چادر پر ہاتھ لگائیں اور اس کو کعبۃ اللہ شریف کے قریب حجر اسود کو لے آئیں۔ جب حجر اسود کو لے آیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود منصفی فرمائی تھی، پھر سب نے اس بات کو قبول کیا کہ آپ ہی اب اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے نصب کر دیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فیصلے اور اس سوچ کی برکت سے جو ایک متوقع لڑائی کا ماحول بن گیا تھا وہ الحمدللہ عز و جل دور ہو گیا۔ کیا بات ہے! تو یہ مثبت سوچ ہے جو انسان کی زندگی کو سکون مہیا کرتی ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ مثبت سوچ ہوگی تو کام بھی مثبت ہوں گے، بندہ اچھائی کو ہی تلاش کرے گا، اچھائی کی ہی طرف جائے گا اور اچھے عمل کو ہی اختیار کرے گا۔ لیکن اگر منفی سوچ ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ برائیوں کی طرف جائے گا۔ منیم بھائی نے بات کی کہ وہ دوسروں کے عیب ٹٹولے گا، وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا جن چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جانے سے منع فرمایا۔ رب فرمایا لا تجسسوا، اور بندہ منفی سوچ رکھے تو وہ جاسوسی ہی کر رہا ہو، بلا وجہ دوسروں کے عیب ٹٹول رہا ہو، تو یہ اس کی جو فطرت بن جاتی ہے یہ اس کو پھر کسی کی نظر میں اچھا نہیں ہونے دیتی۔ منفی سوچ کی وجہ سے ہی یہ بندہ شماتت کے گناہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل منفی سوچ، نیگیٹو سوچ کسی کے بارے میں اپنائی ہوئی ہے کہ اس کو نیچے ہی دکھانا ہے، اب اس بیچارے کا بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی پرابلم آ جائے، بندہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا واہ بھائی واہ، یہ شماتت ہے اور یہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ منفی سوچ کی وجہ سے ہم نے جب اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے مسلمان کا جو ہے وہ اس کی بدخواہی کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو یہ تو اسلام چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ منفی سوچ انسان کو لا یعنی کاموں میں بھی ڈال دیتی ہے کہ بندہ ایک گناہ کے کام بھی بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات لا یعنی کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ کون کیا پہن رہا ہے، کون کہاں سے لباس سلوا رہا ہے، کس طرح کا کپڑا خرید رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، کیا کام ہے؟ بھئی عمران بھائی اگر کوئی جو ہے وہ سوٹ پہنتے ہیں تو میرا کیا کام ہے میں بولوں کہ کون سا کپڑا یہ پہن رہے ہیں آج کل، کتنے کا میٹر آ رہا ہے، کس درزی سے جو ہے وہ سلائی کروا رہے ہیں، چشمہ جو ہے یہ کیسا لگا رہے ہیں۔ عرفان بھائی نے چشمہ لگایا اور میں بولوں یہ چشمہ کیوں لگایا ہوا ہے، یہ کتنے کا چشمہ ہوگا، میرا کیا کام ہے ایسے بھائی کتنے کا چشمہ لگایا ہوا ہے، کہاں سے لیا ہوگا، اللہ کے بندے نے جو ہے وہ چشمہ لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اچھی سوچ رکھیں، رزق کے حالات سے اپنے سے جو ہے وہ اس کو خریدا ہوگا اور اس کا نقصان نہیں ہے۔ جب ہم نیگیٹو سوچ رکھیں گے نا، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، آج کل تو اس کے دن ہی بدل رہے ہیں، اس کے تو حالات ہی بدلتے جا رہے ہیں، اس کے تو کام ہی بدلتے جا رہے ہیں، حالات کام بدل رہے ہیں، اگر اچھے ہو رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں تو خوشی کا اظہار کریں، اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو اچھی بات ہے، ترقی کر رہا ہے اس میں خوش ہوں، اس کے مالی معاملات بڑھ رہے ہیں اس میں خوشی کا اظہار کریں۔ اگر یہ بیچارہ تکلیف میں ہوتا تو آپ کے پاس آتا، آپ کو آگے کچھ کہتا جی میری آپ جو ہے وہ میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں، اور پھر کیا ہوتا؟ عزیز رشتہ دار اگر تکلیف میں ہوں تو ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ افراد ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے عمران بھائی، وہ بھی بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں خوشی ہونا چاہیے کہ ہمارا چلو کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے یا ہمارا عزیز ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، یہ ترقی کر رہے ہیں مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اس پر پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سوچ کی وجہ سے تو وہ شماتت کی طرف گیا، لیکن اگر مثبت سوچ کو اپناتا اور اس کی جگہ جب کسی کا بچہ بیمار ہو گیا تو وہ عیادت کے لیے آتا، اس کے لیے دعا کر دیتا۔ اب اسلام دیکھیں کس طرح سے مثبت معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو مثبت کام کرنے پر ثواب کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ جہاں آپ
اگر بددعا کرتے یا خوش ہوتے کسی پر بیماری آنے پر، اس کی جگہ اگر آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ اس کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی تعزیت کر کے عیادت کر کے واپس گھر لوٹ نہ آئے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ مثبت سوچ کے ذریعے اور مثبت سوچ کے سبب سے ملنے والا نتیجہ ہے۔ اگر منفی سوچ اپناتا تو یہ کیا کرتا؟ مثبت سوچ اپنانے والا لوگوں کی غمخواری کرے گا، ان کے کام آئے گا، اور یہ سارے وہ کام ہیں جن کے سبب ایک تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے، انسان کی اپنی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اسلام اس میں مزید ترغیب عطا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے مومن کا مقصد اور مطمع نظر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو تو یہ اپنا ذہن رکھنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اس سے میرا معبود راضی ہو جائے۔ میں مثبت سوچ رکھوں گا، اس لیے رکھوں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی سوچ کا جو دائرہ کار ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ اس کی سوچ نے جب فلاح کی طرف، ترقی کی طرف سوچنا شروع کیا تو وسیع و عریض ایک زمین کو گلوبل ولیج کر دیا۔ یہاں رابطے بڑے آسان ہو گئے، انسان ایک دوسرے سے آپس میں بہت آسانی سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، ویڈیو کالز کی سہولت آ گئی، کالز کی سہولت آ گئی، اور پھر جیسے جیسے معاشرہ بدلتا جا رہا ہے تو 3D اور یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کس قدر گہرائی سے اور کس قدر ڈیٹیل سے ہم بندے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سوچ منفی رہ جائے تو قریب بیٹھنے والا بھی ہماری بات سے محروم ہی رہے گا۔ صحیح، وہ قریب رہے گا، اور میں مثبت سوچ اور مثبت رویے کی وجہ سے اور مثبت سوچ کے ثمرے میں پیدا کیے جانے والے یا ایجاد کیے جانے والے موبائل کو، جس سے میں دور دراز بیٹھے ہوئے کسی بندے سے رابطہ قائم کر سکتا تھا، اس سے حالات پوچھ سکتا تھا، لیکن میری منفی سوچ اور میری منفی اپروچ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے بندے سے غافل ہوں۔ یہ بیچارہ بیمار ہے، میں تیمارداری کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن وہ کر رہا ہے اور میں موبائل پہ لگا ہوا ہوں۔ موبائل پہ لگا ہوں۔ اللہ رحمت فرمائے۔ یہ بھی ایٹیٹیوڈ، یہ انداز بھی اچھا انداز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بھائی کی گفتگو آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے، ان کے کچھ آسان جواب بھی تھے، جو آسان مدنی پھول بھی تھے، اور کچھ فلسفیانہ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے۔ عرفان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عرفان بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو مثبت سوچ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خالد بھائی نے اپنی ابتدائی گفتگو میں الفاظ کے حوالے سے مثبت سوچ اور منفی سوچ کا ارشاد فرمایا، تو بالکل درست بات ہے، اسی کو آگے تھوڑا سا لے کے چلوں گا کہ سلمان بھائی الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے، اور ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کرتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلامی کرتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حفاظت کرتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وار کرتے ہیں۔ تو ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے، اور جب آپ لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سمجھنا اور جاننا شروع کرتے ہیں، تو یقیناً آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ دانت بھی رکھتے ہیں کہ جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں کہ جو گریبان کو چاک کر دیتے ہیں، یہ پاؤں بھی رکھتے ہیں کہ جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ الغرض یہ سارے کے سارے معاملات لفظوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور ان سے یہ لفظوں کے اس طرح سے ادا کرنے میں اس طرح کے معاملات یقیناً وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بعض لفظ جو ہیں وہ تیر بھی ہوتے ہیں، نشتر بھی ہوتے ہیں، بالکل، اور جب تیر اور نشتر لگتا ہے تو وہ پھر اپنا اثر بھی دکھاتا ہے، تیر بہدف کرتا ہے۔ جی، تیر بہدف، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اگر ان لفظوں کے ساتھ ساتھ صحیح، ان لفظوں کے ہاتھ میں اگر اسلحہ دے دیا جائے لہجے کا، تو پھر یہ کسی کے وجود کو چھلنی کرنے میں بھی بالکل دیر نہیں لگائیں گے، دیر نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تو ہمیں مثبت سوچ اور منفی سوچ آج کا یہ ٹاپک ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے الفاظ کس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منفی سوچ کی غمازی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ درست ہیں
لہجہ درست ہے، انتخاب اس کا اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے الفاظ جو ہے وہ ہماری مثبت سوچ کی عکاسی اور غمازی کر رہے ہیں. تو الفاظ کے انتخاب میں اور الفاظ کو بولنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ کس طرح کے الفاظ آپ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. کہیں ایسے الفاظ تو نہیں ہیں کہ جو کسی کے وجود کو کرچی کرچی کر ڈالیں، یا ایسے الفاظ ہیں کہ جو کسی کے وجود کو سمیٹ لیں. تو اس طرح سے مثبت اور منفی سوچ کس طرح سے ظاہر ہوگی آپ کے الفاظ سے، اسی طرح سے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، اسی طرح سے آپ کے بیہیویئر سے، اس طرح سے یہ الفاظ کا معاملہ ہے. اب آگے یہ بھی ایک فلسفی نے کہا کہ ہمارے جو الفاظ ہیں یہ ہماری ادائیگی کے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ ہیں، اور پھر بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسبل ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے الفاظوں کے انتخابات میں اچھا رہنا چاہیے. مثبت سوچ اور منفی سوچ ان دونوں کی عکاسی ہمارے الفاظ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو گفتگو ہماری اچھی ہونی چاہیے، گفتگو بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے کم اس کا برا نہ کریں. یہ بھی ایک مدنی پھول ہے. کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میسیج نہ شامل ہو رہا ہو پھر بھی پازیٹیو سوچ ہی رکھنی چاہیے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ٹھیک ہے جی، چلیں مرحبا. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادرپور راواں سے. الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں مدنی چینل کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہے، اور آج کا موضوع کتنا مفید ہے. اس سلسلے کی برکت سے، آج کے موضوع کی برکت سے، اور جو ہم تربیت پا رہے ہیں اس کی برکت سے کتنی ہی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ختم نہیں تو کم تو ہو سکتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ بہت پیاری بات کہی شوکت حسین بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے تھارلی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، میں خالد محمود گرین ٹاؤن لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مثبت سوچ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ جی عمران بھائی، مثبت سوچ کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ مثبت سوچ پیدا کرنے کا سب سے بنیادی جو ایک نقطہ اگر بیان کیا جائے، مدنی پھول اگر بیان کیا جائے، تو اس کی یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے. جی، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے تو انشاءاللہ مثبت سوچ جو ہے وہ پیدا ہوگی. سبحان اللہ. اس کا فائدہ نظر آئے گا. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو ہر چیز پر، ہر بات پر کیچڑی اچھالتے ہیں، صحیح، تو پھر ہم بھی کیچڑی اچھالیں گے، کبھی اس پر پھول نچھاور نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اچھی سوچ رکھنے والے بن جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں. سبحان اللہ. اپنے اندر خود اعتمادی جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے مثبت سوچ جو ہے وہ پیدا ہوگی. ایک اور بات یہ عرض کروں گا کہ بسا اوقات بندہ کچھ کام کر لیتا ہے اور وہ غلط ہو جاتا ہے، اور جب وہ کام غلط ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں یوں نہ کرتا، اس طرح کر لیتا تو یہ کام اچھا ہو جاتا. حدیث مبارک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، فرمایا جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کے حریص بن جاؤ، اس کو لینے میں لگ جاؤ. اور فرمایا وستعین باللہ ولا تعجز، فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور عاجزی یعنی کہ بالکل ہی وہ نا امید نہ ہو جاؤ. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پھر فرمایا لا تقل لو انی فعلت کذا و کذا، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا ایسا کر لیتا تو کام اچھا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتا تو پھر میں اس مصیبت سے بچ جاتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولیکن قل، مگر یوں کہا کرو کہ قدر اللہ کان ما شاء، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، جو لکھا تھا وہی ہونا ہے اور وہی ہوا. کیوں یہ لو کیوں نہ کہو، اگر کیوں نہ کہو؟ حضور علیہ السلام فرمایا فإن لو تفتح عمل الشیطان، کہ لو جو ہے اگر کرنا جو ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. اور پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر بہت سارے وسوسے آ جایا کرتے ہیں، اور یہ اگر کرتے کاروبار میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ سنا ہے ان لوگوں کے بارے میں
کہ جب کاروبار میں لاس ہو گیا یا کوئی کام کرنا تھا اس کے اندر نقصان ہو گیا تو وہ زہر کی گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے، نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں۔ وہ اس کا نقصان کیا، وہ لو ہی کرتے ہیں، وہ اگر ہی کرتے ہیں کہ اگر میں اس سے کمٹمنٹ نہ کرتا، اگر میں کاروبار میں یوں نہ چلتا تو میں اس نقصان سے بچ جاتا، میں نے یوں کیوں نہیں کیا، بس اسی کے جو ہے نا وہ خبر میں نتیجے پھنسے رہتے ہیں۔ ہاں، تو لو سے بچیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اسی طرح اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں، اچھا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی کی بات کو آپ نے گرین ٹاؤن لاہور سے کال کی، اس کو اگر کنکلوڈ کر دوں پنجابی شعر میں تو یوں ہو سکتا ہے، مرکز رول گیا لاہور گرین ٹاؤن سے کال کیا آپ نے، چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، جن کی پازیٹیو تھنکنگ ہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن پازیٹیو بنے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جیسے عمران بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، عمران بھائی نے تو نہیں کہا لیکن ان کی گفتگو میں ایڈ کر دیتا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود مایوس ہوتے ہیں اور مایوسی بانٹ رہے ہوتے ہیں، خود بھی مایوس ہیں دوسروں کو بھی مایوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گے تو پھر مایوسی ہی جو ہے وہ آئے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنیں، نگران شورا کے زبردست بیانات ہوتے ہیں، یہ سنیں گے تو انشاءاللہ جس طرح سوچ ستھری اور پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی، انشاءاللہ اخلاق و کردار بھی ستھرا اور پیوریفائی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی میں ڈاکٹر عارف بول رہا ہوں گھر سے۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت فائدہ مند پروگرام ہے، معاشرے کے لیے بہت ہی اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے مثبت سوچ، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ منفی سوچ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیں اور اس کے لیے وہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں۔ کہ منفی سوچ کی وجہ سے جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں یا ان کا اثر ہوتا ہے جادو وغیرہ کا، سنا ہے کہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت اس کی سوچ پہ اثر ہو سکتا ہے۔ منفی سوچ ہو تو جادو بھی ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ لوگ جادو کروا دیتے ہیں، اس کو نیچے بات جب ذہن بنا جو لیا ہے اس کو گرانا ہے، تو اب گرانا ہے تو کسی بھی طریقے سے گرانا ہے، اب یہ جادو بھی کرا رہے ہیں، تعویذ بھی کرا رہے ہیں، اس طرح کے الٹے پلٹے، وہ کہہ رہے ہیں اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں مثبت کا ترجمہ کیا ہے، مثبت کا ترجمہ پازیٹیو، اور اگر مزید اردو میں اس کو دیکھیں تو مثبت کا ترجمہ اور اس کا معنی بنتا ہے جمع کرنا، جی ٹھیک ہے، کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملا دینا، مثبت یہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر منفی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا، تفریق کر دینا، مائنس کر دینا، کم کر دینا۔ تو مثبت لفظ ہی ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر مثبت سوچ رکھیں گے تو بڑھوتی ہی ہوگی، آپ کی زندگی میں چیزیں ایڈ ہوں گی، واہ آپ کی چیزیں زندگی میں چیزیں جمع ہوں گی، مائنس نہیں ہوں گی، سبحان اللہ، اور اچھی چیزیں جمع ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اگر منفی جو لفظ ہے وہ ہمیں لفظ یہ درس دے رہا ہے، جیسے کہ ہمارے عرفان بھائی نے الفاظ پہ ذکر کیا تھا، سوچا تھا کہ اس وقت بیان کروں مگر رہ گیا، تو اجازت ہو تو ابھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تھا کہ منفی کا جو لفظ ہے تو وہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر مجھے اپناؤ گے تو میں تمہاری زندگی میں آ کر چیزوں کو کم کر دوں گا، واہ واہ، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ جادو کروا دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بھی منفی سوچ کا جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، منفی سوچ کا ہی مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ کسی سے جلتا ہی اتنا ہے، اس کی جو ہے نا ترقی برداشت ہی نہیں ہوتی اور اس کی خوشی ہم سے دیکھی ہی نہیں جاتی، تو پھر چاہے تعویذات والوں کے پاس جانا پڑے، چاہے جو ہے وہ کسی کو اس کے لیے ہائر کرنا پڑے یا کوئی اور کرنا پڑے، بندہ نچلی سے نچلی سطح پر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو برباد کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ جو بندہ خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اپنی حفاظت کے کچھ اعمال بھی کرنے چاہیے، جو ہمارے بزرگوں نے وظائف عطا فرمائے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، اور شجرہ عطاریہ کے اندر امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے پیر صاحب ہیں ان کے کچھ وظائف ہوں گے وہ آپ کو دیتے ہیں، تو وہ وظائف روزانہ کی بنیادوں پر کریں، انشاءاللہ وہ وظائف جو ہے وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور شریعت پر عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچیں گے۔ البتہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں، جو جادو کروا دیتے ہیں اس کا اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو مزید آپ کے اوپر آشکار ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، تو جادو برحق ہے، اس کا جو اثر جو ہے وہ ہوا ہی کرتا ہے۔ البتہ ہمیں جو ہے اب جس پر جادو ہو جاتا ہے نا، اب جیسے انہوں نے یہ بات کی،
تو آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہے سلمان بھائی کہ لوگ اپنی آگے جانے کی بجائے جی ہم ایک تھوڑی بات پوائنٹ تھوڑا کلیئر کرتے چلے جائیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر جادو کا اثر ہوگا ہی ہوگا؟ اثر مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یعنی جادو خود بخود کچھ کر دے یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنی حفاظت کے جس طرح آپ نے فرمایا ہے اوراد پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اس کے اثر سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے. لیکن یہ اثر کرتا ہے، اس میں تاثیر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، مرحبا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب بسا اوقات انسان جو ہے نا اپنے اعمال کی وجہ سے ہی، اپنی منفی سوچ کی وجہ سے ہی یا اپنی محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہی مسائل کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے اندر اس کے ذہن میں یہ منفی سوچ آتی ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، میرا کاروبار بند کروا دیا ہے، مجھ پر کسی نے تعویذ کروا دیا ہے، فلاں دوست یا فلاں خاندان کا بندہ جو ہے مجھ سے بڑا جلتا ہے، اسی کا کچھ کیا ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ اپنا آستانے لوگ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جعلی قسم کے عامل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا دیں گے کہ آپ کے اوپر جس نے جادو کیا ہے نا سین سے اس کا نام شروع ہوتا ہے. بھائی اب سوچے میں سین سے تو سلمان بھی شروع ہوتا ہے، تو میں سوچوں میں سلمان بھائی نے مجھ پر کچھ کر دیا، اب سلسلے میں مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ میں خود تیاری نہیں کر کے آیا. تو اس پر غور نہیں کرتے. جادو ہوا جی. ایک دوسرے پرسپیکٹیو میں آپ کی گفتگو کو لے لیتے ہیں، تھوڑا تفنن بھی ہو جائے گا. یعنی جس کا کاروبار نہیں چل رہا اس پر بھی جادو ہے. اس پر جادو کس کا ہے؟ اس کے رویے کا جادو چل رہا ہے. آپ کی دکان پہ جو گاہک آ رہا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ ذلیل کر کے بھاگ جاؤ، ادھر سے نہیں ہے سامان ہمارے پاس، جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. یا بندہ کو ادھار لینے آ گیا ہے تو آپ اس کی بےعزتی کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ جس طرح خود پسند ہوگا دو چار کو اور بھی کر کے یار یہ تو بندہ جو ہے نا وہ ذلیل ہی کر دیتا ہے جب بھی جائے. تو یہ جادو جو ہو رہا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا، دوسروں کے ساتھ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے، یہ ایک الگ باب ہے. میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، جیسے عمران بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ ہم کاروبار نہیں چل رہا یا پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، تو اس میں یہ سوچنے کی بجائے کہ فلاں بندے نے مجھ پر جادو کرا دیا ہے، ہم تھوڑا پازیٹیو انداز کو دیکھیں، اپنا سیلف انالیسس کریں. جہاں پر ہماری اخلاقیات یا ہمارے کردار کی کوئی کمی نظر آتی ہے اس کو دور کریں گے تو وہ جو جادو ہمارے معاملات یا ہمارا رویہ جو جادو ہمارے اوپر کر رہا ہے تو اس سے کم از کم بچنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال یہ جادو کروانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے شر سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. عمران بھائی نے شجرہ شریف کی اوراد کا بتایا، تو الحمدللہ جو امیر اہل سنت سے بیعت ہیں یا امیر اہل سنت سے طالب ہیں ان کے لیے شجرہ عطاریہ زبردست ماشاءاللہ امیر سنت نے عطا فرمایا ہے. اس میں 5 گنج قادریہ ہے. 5 گنج قادریہ جو ہے نا کیا ہی کمال. 5 گنج قادریہ، گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، 5 گنج خزانے قادریہ، سلسلہ قادریہ کے 5 خزانے. فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، یہ جو پورا لفظ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا اللہ. ظہر کی نماز کے بعد یا کریمو یا اللہ 100 مرتبہ. پھر عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ. مغرب کی نماز کے بعد یا ستارو یا اللہ. عشاء کی نماز کے بعد ہے یا غفارو یا اللہ. اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ 72 مرتبہ یا باسطو بھی پڑھ لیا جائے اور اول و آخر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. اتاری جو سلسلے کے اندر جو شامل ہیں ان کے لیے یہ زبردست سا ایک وظیفہ ہے شیخ طریقت امیر سنت کا عطا کردہ، اور کیا ہی کمال اور زبردست وظیفہ ہے، سبحان اللہ. وہ اتاری اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جن کے معمول میں نہیں ہیں ان کے معمول میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ پھر دیکھیں گے اس کی برکات آپ کو کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی استقامت دے اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جو جادو کرنے والے ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واقعی بعض کا جب جادو چلتا ہے تو یہ بڑا پریشان بھی کر دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو محفوظ و مامون فرمائے، اور جو نیگیٹو سوچ رکھ کر یہ جادو کروانے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، جادو کی کاٹ کے لیے مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ایک شعبہ بھی ہے، اس سے بھی اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے. جی میں بیرار رضا اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. مسلمان بھائی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرا میسیج کیوں نہیں سنتے؟
آپ پہلے یہ بتائیں جی مسلمان بھائی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بول تیرے پیار دے بولے قبول نے، تولے بھی قبول نے، ماشے بھی قبول نے۔ مدنی منع کی کال دوحہ قطر سے، مرحبا مدنی منع، آپ کا میسج آج آیا اور الحمدللہ آج پلے بھی ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مرحبا جی۔ میرا نام شہباز علی اطاری ہے، میں 209 عربی سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی۔ مرحبا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا نام شاکر ہے، میں پانی تانا سے بول رہا ہوں، میرا کلام سنا دے۔ یا نبی یا نبی وزیر کرم اے حسنین کے نانا، واہ ماشاءاللہ، پالی تانا ہند سے مدنی منع کی کال کی آمد، مرحبا ماشاءاللہ جی۔ فہد بلال پنجاب کے شہر لودھرا سے عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اس سے ہمیں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں، اللہ اس سلسلے کو بہت سی برکتیں عطا کرے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے کلام سنا دیں، سننا ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہوگی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، امام علیہ سنت کے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا ماشاءاللہ۔ امام علیہ سنت سے ان کے ذکر خیر سے مجھے ایک بات یاد آئی، الحمدللہ عز و جل کمنگ منگل 14 نومبر کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں جو ذوق نعت ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، ایک پورا بلکہ جسے آپ کہیں کہ مقابلہ ہے، اس کا فائنل بھی ہونے جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں فنائے مسجد میں یہ ہونے جا رہا ہے، اجتماع ذکر و نعت بھی ہوگا، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ذوق نعت کا فائنل بھی ہوگا، اور اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوگی، تبرکات کی زیارت بھی ہوگی، آنے والوں کے لیے تحائف کا انتظام بھی ہوگا، اور اس کے بعد لنگر رضویہ کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو آپ 14 نومبر کو 8:30 بجے تشریف لے آئیں، 7:45 بجے الحمدللہ مدنی مرکز میں نماز عشاء کا سلسلہ ہے، اور 8:30 بجے یہ سلسلہ ہمارا فیضان اعلیٰ حضرت اس کا جو گرینڈ سلسلہ ہے یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کی سکرین پر آپ آن ایئر بھی دیکھ سکیں گے۔ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایک سلسلے کی میں نے بات کی ہے، ان کی غیر موجودگی میں بات کی ہے، پہلے بھی کی تھی، آج عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے سلسلے کی بھی بات کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا زبردست اور ایک لاجواب سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9، اس کے آڈیشنز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر ٹکر جو ہے وہ پٹیاں چلتی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں تاریخوں کا باقاعدہ بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو کون سے شہر میں آڈیشن ہونے جا رہا ہے۔ آج پیر کا دن ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل حیدرآباد میں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یوں ہی مختلف شہر ہیں وہاں پر الحمدللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ عمران بھائی کچھ آپ مزید اس حوالے سے فرمانا چاہیں، کیا یاد کریں گے جی ہمارے سلسلے میں آپ نے سلسلے کی پروموشن؟ جی ذرا نوازی آپ کی، جزاک اللہ خیر، یہ آپ نے وقت عطا فرمایا اس حوالے سے بھی جی۔ تو آج رات کو انشاءاللہ یہ مدنی انتخاب ہوگا، آڈیشن ہوگا ذہنی آزمائش سیزن 9 کے لیے ماشاءاللہ۔ تو بہت سارے اسلامی بھائی رابطہ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے، تو جو حیدرآباد اور اس کے اطراف میں، زمزم نگر اور اس کے اطراف میں رہنے والے اسلامی بھائی ہیں، تو اس کے اندر ہم نے عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 20 سال رکھی ہے، اس سے کم عمر والے ہم نہیں لیں گے کیونکہ بڑے اسلامی بھائیوں کا یہ سلسلہ ہے۔ تو حیدرآباد میں انشاءاللہ یہ ڈسٹرکٹ ہال کے اندر یہ ہوگا آڈیشن، اور رات کو 8 بجے سے 11 بجے تک ہوگا۔ تو جو اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہوں وہ حیدرآباد میں ذمہ داران سے ضرور رابطہ کریں اور اس میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ ہماری مجلس جو ہے وہ جو مدنی انتخاب کی مجلس ہے وہ تقریباً 11 بجے یا 10 بجے یہاں سے روانہ ہو جائے گی حیدرآباد کے لیے، اور وہاں جا کر اس کے انتظامات کر کے انشاءاللہ 8 بجے یہ آڈیشن ہوگا۔ اچھا، کل پھر جو ہے کل ظہر کے بعد پھر یہ میرپور خاص میں مدنی انتخاب ہوگا، آڈیشن ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد پرسوں پھر جو ہے یہ ٹنڈو آدم میں ہوگا، کیا بات، ظہر تاثر ہوگا۔ اس کے بعد پھر پرسوں سے اگلا دن جو ترسوں جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ پھر یہ نواب شاہ کے اندر یہ آڈیشن ہوگا۔ اس کے بعد پھر اتار آباد، پھر خانپور، پھر بہاولپور، پھر ملتان، اس طرح یہ پورا جدول ہم نے بنایا ہے۔ تو جو جس شہر سے تعلق رکھتا ہو ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے میں آپ کو آنے کا موقع بھی ملے گا اور بہت سارا علم دین کا خزانہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ مدینہ ماشاءاللہ، مرحبا۔
جی مزید آپ کے میسیجز ہیں ان کو شامل کرتا ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی میسیج دیکھیں آپ. حاجی صاحب کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کیا ریکویسٹ ہے جی, کہ دعا کر دیں اور نعت خان بھائی سے کچھ سنوا بھی دیں. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے جی, آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہیں جی سیٹھا رجا, یہ ایک وہ اسٹیشن بھی آتا ہے سفر کے دوران, تو لفظ میں نے آپ کی شہر کا جی سٹھارجا جی ٹھیک ہے جی, یہاں سے آپ نے میسج کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی تو ہمارے سیٹ پر ابھی عمران بھائی ہی ہیں جو حج کر کر آئے. اچھا حاجی بھی نہیں ہوتا, حاجی ہوتا ہے, حاجی کچھ اور ہو جاتا ہے. حاجی عمران ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, حاجی عمران مدنی ماشاءاللہ. یہ ہیں جی سفیان, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, مجھے بھی شرف عطا فرمائے, ہمارے حاضرین موجودین بما ناظرین اللہ سب کو عطا فرمائے اپنی رحمت سے. یہ ہیں جی سفیان بھائی ہیں جاترا کشمیر سے. سبحان اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یہ کلام سننا ہے. محمد بھائی ہیں, آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ تو میرا امتحان ہی ہے. بہرحال شہداد پور سے میسج ہے, کلام سنا دے ترم فرسودہ جام پارا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, مرحبا. یونس بھائی ہیں برے والا سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزاں ہم کو. کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا, مرحبا. ٹبا سلطان پور سے میسج ہے جی, کیا اعلیٰ حضرت کا کلام سنوا دیں, مرحبا. سبحان اللہ, میں ظفر وال سے ہوں اور میری عرض ہے کہ آپ مجھے کلام سنا دیں. بہت شکریہ. نیگیٹو سوچ سے کیسے بچا جائے, میاں والی سے یہ سوال ہے. الحمدللہ عمران بھائی اس کا مفصل جواب عطا فرما چکے ہیں جی. عدنان علی بھائی ہیں گلزار طیبہ سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے, مرحبا. تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, یہ کلام سننا ہے. تونسا شریف سے میسج ہے عظیم بھائی کا, بہت شکریہ. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی شامل کروں گا انشاءاللہ, لیکن یہاں پر کچھ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے, گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. بازار عمل میں تو سودانا بنا بنا, بازار عمل میں تو سودانا بنا بنا. بازار عمل میں تو سودانا بنا بنا. اے بے قصوں کے آقا, اے بے قصوں کے آقا, اب تیری دہائی ہے. بے قصوں کے آقا, اب تیری دہائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ.
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو، پھر دیکھا رخ مہر پروزاں ہم کو، پھر دیکھا دے وہ رخ مہر پروزاں ہم کو، دیر سے آپ میں خود رفتہ کیا جلوائے زیبا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے زیبا ہم کو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے جس اللہ رے تیرے جسم میں منور کتاب جان جان جانے تجلا کہوں تجھے، جان جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جا، اے جان جا، اے جان جا، اے جان جا، جان جانے تجلا کہوں تجھے۔ اللہ کلام شامل ہو رہے ہیں، ابھی مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں، واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ جی جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق اور غلام ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت فرمایا کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ سے محبت فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے بےتاب رہتے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سفر حج کا بیان فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حج کی سعادت سے نوازا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے مناسک، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد شدید بیمار ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چند علماء، آپ کے چند رفقا بھی تھے۔ ان رفقا اور علماء نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت کی خرابی اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ نہ جائیں، سفر کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ با اصرار رہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز میں انہیں اس کا جواب دیتے رہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالآخر بیماری کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کی اور اس سعادت کو پایا۔ اور بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کا یہ مکالمہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تحریر ہے، جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات میں بھی تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس بیان کو امیر اہل سنت نے آسان انداز میں جو بیان فرمایا ہے، میں امیر اہل سنت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد شدید علیل یعنی سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، تو مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ بیماری میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بخار کو امتداد یعنی طول پکڑتا دیکھا، جب میرا مرض طویل ہو گیا، میری بیماری لمبی ہو گئی، میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا کہ یہ بیماری تو لمبی ہو گئی، اب اس بیماری کے عالم میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ علماء اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ علماء آپ کے رفقا تھے، فرماتے ہیں یہ علماء رحمت اللہ تعالی علیہم مانے ہوئے یعنی روکنے لگے، مجھے منع کرنے لگے۔ ان علماء نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اولاً یہ عرض کی کہ حالت تو آج کی یہ ہے اور سفر طویل، یعنی اس بیماری کے عالم میں اتنا لمبا سفر کرنا آپ کی بیماری اور آپ کے مرض کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے کہ میرا یہاں آنا اس کا اصلی مقصد ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر چلا، یعنی جب پہلی مرتبہ حج کرنے آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت تھی، اور اس دوسری مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت تھی۔ فرماتے ہیں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت کا اشعار کیا، یعنی میری حالت مجھے یاد دلائی کہ آپ بیمار ہیں، اس بیماری کے عالم میں اتنا سفر کرنا آپ کو مشقت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
میں نے حدیث پڑھی من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کر لیا لیکن میری زیارت نہ کی، میرے روزے کی زیارت نہ کی، تو اس نے مجھ پر جفا کی، تو اس کے جواب میں ان علماء نے ذکر کیا کہ تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو، یعنی پہلی مرتبہ جب آپ نے حج کی سعادت حاصل کی تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو چکے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ لوں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اتنے شدید مرض اور تکلیف کے عالم میں بھی، سفر کی حالت میں بھی علماء اور آپ کے رفقا، آپ کے جو ساتھ والے تھے، وہ آپ کو منع کر رہے تھے کہ بیماری کی حالت میں آپ سفر نہ کریں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی تڑپ تھی کہ بیماری کے عالم میں، اس مجبوری اور اس تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے سفر جاری فرمایا اور بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اسی بات کا بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری یہی اصل مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روزے کی بار بار حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام اہل سنت کی تربت انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کی برسات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی دولت سے فیض یاب فرمائے اور بہرہ مند فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ابھی کیری آن ہے جا رہا ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ اس پر مدنی پھول مبلغین عطا فرما رہے ہیں۔ عمران بھائی مزید کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ما بالا اقوام، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی کوئی آپ جو ہے کوئی خلاف کوئی نامناسب بات دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور معاشرے کی اگر کسی برائی کو دیکھتے تو اس کو نومینیٹ نہیں کرتے، جہاں پر انفرادی طور پر سمجھانا ہوا کرتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو انفرادی طور پر اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، لیکن اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نومینیٹ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس برائی کا تذکرہ کر کے یوں کہا کرتے تھے کہ ما بالا اقوام، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے 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 کرتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مثبت انداز ہے کہ اس برائی کا تذکرہ بھی کر دیا، لوگ متنبہ بھی ہو گئے، اس کی طرف توجہ بھی سب کی ہو گئی، وہ برائی معاشرے سے دور بھی ہو گئی اور کسی کو نومینیٹ بھی نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو 10 لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیں گے۔ صحیح۔ گھر کے اندر اگر اولاد نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو بار بار اس کا نام لے کر جو ہے اس کو نومینیٹ کریں گے اور برائی کو اس کے اوپر تھوپ دیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا، آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ اگر باپ جو ہے وہ بیٹے کا تعارف کرواتا ہے تو اس کو یہ بھی بول دیتا ہے کہ اس کی یہ عادت بہت بری ہے، حضرت دعا کر دیں ان کے لیے۔ اب اس طرح اگر کسی کو ذلیل کریں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میرے اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی کو سختی سے سمجھانا ایسا ہے گویا کہ برتن میں پانی ڈالنے سے پہلے اس کے پیندے میں سوراخ کر دینا۔
تو سختی سے نہ سمجھائیں بلکہ تعین کیے بغیر آپ جو ہے ان کو سمجھائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ایز پر کنڈیشن کر لیں اس کو, ایز پر حسب حال جیسا موقع ہے ویسی بات کریں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا عمران بھائی کہ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سختی نہ کریں تو بعض اوقات وہ بالکل ہی ڈھیل والا معاملہ ہو رہا ہے, بھئی ٹھیک ہے بچہ ہے جو بھی کر رہا ہے ہو رہا ہے چل ہی رہا ہے ہو ہی جائے گا. تو نگران شورا نے مدنی مشورہ ہو رہا ہے الحمدللہ, مرکزی مجلس شورا کا بھی اور پاکستان صدا کے ذمہ داران کا بھی الحمدللہ اس سلسلہ ایک جاری ہے. تو اس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بات نکلی, ذمہ دار نے اس ٹائم نے بات کی تو نگران شورا نے اس موضوع کو لیا. تو یہاں پر مدنی پھول یہ عطا فرمایا کہ اپنی جو اولاد ہے ان کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ بھی رکھیں, ان کی تربیت بھی کرتے رہیں. تو جو بات کہنے والی ہو وہ احسن انداز میں کہنی بھی چاہیے, آسان انداز کے ساتھ. ایک یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کسی کی بات ہم تک پہنچتی ہے جی اور ہم بغیر اس سے رابطہ کیے اس سے پوچھے بغیر اپنی ایک سوچ کا لیول بنا لیتے ہیں صحیح کہ واقعی اس نے اگر یہ بات کی ہے. تو اس میں ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا سلمان بھائی آپ کے ساتھ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر مدنی مرکز کی مزید کاوشیں ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو مزید ڈیولپ کیا جائے اور اسلامی بھائیوں کو مزید جو ہے وہ باصلاحیت بنایا جائے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مختلف ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اور ورکشاپس ہوا کرتی ہیں. ہمارے سرفرید ہیں جو کہ الحمدللہ دنیا دعوت اسلامی میں مختلف شعبہ جات کو جو ہے ٹریننگز کروایا کرتے ہیں. ایک ورکشاپ ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی ہمارے سر نے, وہ یہ تھی کہ اس کا جو ماحصل تھا وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بات شروع کیسے ہوتی ہے اور اختتام اس کا بالکل ہی برعکس ہو جاتا ہے. سر نے ایکٹیویٹی کروائی, لوگوں کو کھڑا کیا اور سر نے جو ہے وہ ایک بات کان میں کسی کے کہی اور کہا کہ بغیر کسی کو بتائے دوسرے کے کان میں کہہ دیں. برابر میں جو تھا اس نے اس کے کان میں بتائی, جو ان کے برابر میں تھا اس کے کان میں بتائی. تو یوں چلتے چلتے بات بڑھتے جو ہے جب آخری فرد تک بات پہنچی اور پھر یہ کہا گیا کہ اب بتائیں کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. تو جو بات شروع سے نکلی تھی آخری آدمی نے جو بات کہی وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھی, بالکل برعکس تھی. اور ہوتا یوں ہی ہے کہ انسان نے کوئی بات کی ہوتی ہے, وہ بات نکلتے پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بالکل اس کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اگر مثبت سوچ رکھنی ہے, کسی کے حوالے سے آپ تک بات پہنچے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے, پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کے حوالے سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, یہ درست ہے یا غلط. اب اچھا اس کے اندر پھر غلط انداز بھی نہیں ہونا چاہیے, بیہیویئر بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو ہاں بھی تم نے یہ کہا میرے بارے میں, کیسے بول دیا تم نے, یہ ایک یہ بھی انداز ہے. ایک یہ بھی ہے کہ حضور مجھے پتہ لگا کہ آپ نے یہ بات کی ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ درست ہے یا غلط. اب اگر وہ کہہ دے کہ غلط ہے, میں نے ایسا نہیں کہا, تو آپ کو اس پر یقین کرنا چاہیے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی بندہ منفی سوچ اپنا لیتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر بھی امیر اہل سنت نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر کسی ذمہ دار یا کسی بھی مسلمان کے حوالے سے آپ کو بات پہنچی ہے تو ڈائریکٹ اس سے رابطہ کیا جائے کہ آپ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلی ہے یا آپ کا یہ عمل ہمیں پتہ چلا ہے, آپ اس کی وضاحت کر دیں. تو وہ الحمدللہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے. اور اس طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں, خاندان میں اور کاروباری زندگی میں چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. مدینہ وہ بہت اچھی بات کی, اور مل کر بات غلط فہمی کو دور کر لیا جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت سارے معاملات جو آگے نیگیٹو چلنے ہوتے ہیں ان کا شروع سے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پازیٹیو تھنکنگ عطا فرمائے. اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, کنٹرول رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں امیر سنت فرماتے ہیں کہ یک طرفہ بات سن کر رائے قائم نہ کریں. کسی کے بارے میں یک طرفہ بات سن کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. فیضان سنت جلد اول کے باب آداب طعام کے اندر شیخ طریقت امیر سنت نے اس مضمون کو کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے, تو اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی عبدالمنیم بھائی. مثبت رویے, مثبت سوچ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. مثبت سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خواہ مخواہ کسی کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے. یعنی یہ سلمان بھائی عموماً ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, بھلے اس کو ڈھنگ سے کام کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. لیکن بعض اوقات اگر کسی کے کام پر مثبت اور تعمیری انداز میں بھی تنقید کی جائے تو اس کو بھی وہ لوگ جو ہے حوصلہ شکنی جو ہے سمجھ لیتے ہیں اور یوں تنقید کرنے والے کو جو ہے برا جانتے ہیں. اس لیے حوصلہ شکنی کرنے سے پہلے, کسی پر کام پر تنقید کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ میں کہاں پر
کیا بات کر رہا ہوں، یعنی معاملہ دیکھ لیا جائے، جیسی سچویشن ہو اس اعتبار سے بندہ کلام کرے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کے کام پر ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے. تو اس سے پہلے یعنی کسی کے کام پر جرح کرنا، تنقید کرنا، یہ بہت ہی بری سوچ ہے اور لوگ عموماً اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. اگر ہمیں اس حوالے سے کافی محتاط رہنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ میرے کام کو تنقیدی نظر سے دیکھو تو اس صورت میں بھی محتاط انداز اپنایا جائے. یعنی پہلے اس کی خوبیوں کو جو شمار کروا کے اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، پھر اس کی خامیوں اور اصلاح طلب جو پہلو ہوں ان پر مناسب انداز میں اظہار خیال کر دیا جائے. بسا اوقات جو ہے لوگ اس حکمت عملی کو نہیں سمجھ پاتے اور ہر ایک کے کام پر جو ہے جارحانہ تنقید کرتے ہیں اور فری میں جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں دشمن بنا لیتے ہیں، اور یوں جو ہے اس کے دشمن بھی زیادہ بن جاتے ہیں اور یہ بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ایک پہلو، مثبت سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے یا ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں جو ہے درگزر کرنا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے. اس کے حدیث میں بھی بڑے فضائل آئے ہیں اور اس سے جو ہے عزت بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے. حدیث پاک بھی ہے جو بندہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے حساب کے لیے جمع ہوں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس بندے کا اللہ کی طرف ذمہ نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. اعلان کرنے والا دوبارہ اعلان کرے گا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذمہ نکلتا ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. اب لوگ حیرانی سے پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذمہ نکلنا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا یعنی کیا مطلب ہے، اس کا مطلب پوچھیں گے تو وہ اعلان کرنے والا کہے گا کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے تھے وہ اٹھیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اس کے اور بھی کافی سارے فضائل ہیں. اگر ہمیں کوئی غلط کہتا ہے تو ہم اگر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں حقیقت میں واقعی اس کے آگے جھک گیا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حدیث پاک ہے من تواضع للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، عفو درگزر سے ہمیں کام لینا چاہیے. اسی طرح نرمی بھی اسی میں آ جاتی ہے. روٹ کاز ہے اس کو دیکھ لیں، سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے اس کی روٹ کاز کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے. اگر بندہ انالیسس کرے، اپنے آپ کا تجزیہ کرے تو خامی اگر خرابی پائی جا رہی ہے، آپ نے اگر کسی کو ذلیل کر دیا ہے 4 بندوں کے اندر اور وہ اب آپ کو جوابی کاروائی کر رہا ہے تو آپ نے بھی تو 4 بندوں میں اس کو ذلیل کیا ہوا ہے نا، اس کو بھی جوابی کاروائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ نے بھی 4 بندوں میں اس کو ذلیل کیا ہوا ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ مل کر غلط فہمی کا ازالہ کر لیا جائے. اور اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ معافی مانگ لیں. حق تلفی کر دیا تو معافی مانگ لیں. کل قبلہ نگران شورا نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا رات کو مدنی مشورے کے اندر. مجلس ازدیاد حب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کچھ ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ جو مدنی ایکٹیویٹیز میں، مدنی کاموں میں مزید آگے نہیں آتے، کہیں سٹک ہو جاتے ہیں، بریک لگ جاتا ہے، تو ان سے جا کے ملاقات کر لی جائے. غلط فہمی ہے تو اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اور اگر کوئی حوصلہ شکنی ہوئی ہے تو اس کی ان سے معافی ترافی کر لی جائے. بڑا پیارا رات کو نگران شورا مدران کو ذہن عطا فرما رہے تھے. تو یہی ہم اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہٹ کر اپنی رشتہ داریوں میں، اپنی برادری کے اندر دیکھیں تو ہمارے وہ عزیز و اقربا جن کے ساتھ اس نے شروع کرنے کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اگر وہ کسی حوالے سے ہماری کسی ذاتی وجہ کی، ذاتی معاملے کی بنا پر وہ ہم سے ناراض ہیں تو مثبت سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اپنی غلطی کو ریئلائز کر لینا چاہیے. اور اگر یہ شرعی پرسپیکٹیو کی وجہ سے ناراضگی ہے تو اس کو دور بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہم محبت کریں گے تو کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور اگر دشمنی رکھیں گے تو کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ کا درست معیار بھی عطا فرمائے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، چلتے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ مثبت وہی ہے جس کو دین اسلام نے مثبت کہا ہے. مثبت عمل، مثبت سوچ وہی ہے جس کو دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مثبت بتا رہی ہیں. وہ کام جو دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے اگینسٹ جا رہا ہے، نہ وہ مثبت تھا، نہ وہ مثبت ہے، اور نہ وہ مثبت ہوگا. اور ہم نے ایسے کام نہیں کرنے.
ہم مثبت انداز اپنائیں گے، اور مثبت انداز وہی ہے جو دین اسلام کی مبارک تعلیمات والا انداز ہے، اور مثبت کام بھی وہی ہیں جو دین اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمارا ذہن دیا ہے، ہمیں وہ جو کام کرنے کی اجازت دی ہے جن پر ہماری پذیرائی کی ہے۔ تو ایک اہم بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کے اندر ہونی چاہیے، وہ میں نے اس میں بہرحال شامل کر دی ہے۔ جی خالد بھائی، بزرگان دین کے کچھ واقعات اور ان کا کچھ انداز بیان فرمائیں۔ بزرگان دین کی سوچ کا انداز یہ ہوتا تھا، اور ان کی مثبت سوچ اکثر ہمیشہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ہوا کرتی تھی۔ اس پر میں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول عرض کرتا ہوں، چند واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا کہ کچھ مسافر تھے کچھ جو کہ دراصل لٹیرے تھے۔ انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ آج ہمیں رات گزارنی ہے، تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ قریبی بستی میں کسی گھر میں جا کر اپنے آپ کو راہ خدا کا مسافر شو کریں گے اور اس گھر میں رہ لیں گے۔ اس غرض سے یہ لوگ آگے بڑھے اور ایک گھر میں پہنچے، اس کو بتایا کہ بھائی ہم راہ خدا کے مسافر ہیں، ہمیں آرام کرنا ہے، رات گزارنی ہے، آپ کے گھر میں اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو بہت ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گھر والے نے یہ سوچا کہ واقعی یہ راہ خدا کے مسافر ہیں تو یہ تو بڑی فضیلتوں والے لوگ ہیں، ان کی تو خدمت کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت کر کے کچھ نہ کچھ برکتیں ہمیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی اس مثبت سوچ کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ عطا فرما دی، جگہ رہنے کے لیے موقع دے دیا۔ یہ گھر میں رہے اور کھانا وغیرہ کھایا، صاحب خانہ نے خوب ان کے لیے اہتمام کیا۔ ان کا جو پانی بچا تھا وہ صاحب خانہ نے اٹھایا، اپنے گھر میں لے کر آئے، اور ان کی ایک بچی جو معذور تھی، جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، اس پانی کو اپنی بچی کے جسم پر مل دیا۔ صبح ہوئی، یہ لوگ اٹھے اور واپس چلے گئے، اپنے ڈاکہ زنی کا جو کچھ کام تھا وہ کرا کر پھر دوبارہ واپس آئے۔ اب جب رات کو دوبارہ اسی گھر میں آئے تو وہ اہل خانہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ان سے ملا اور خوب بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کل بھی تو ہم تمہارے پاس آئے تھے لیکن تم نے اس طرح کا استقبال نہیں کیا تھا، آج ایسا استقبال، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ راہ خدا کے مسافر ہیں، ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ راہ خدا کے مسافر ہیں، آپ کے جھوٹے سے ہم کچھ برکت حاصل کر لیں، آپ نے جو پانی بچایا تھا اس سے اپنے بچی کی ہم نے مالش کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے ہماری بچی کے مرض کو دور کر دیا۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے آداب طعام میں یہ بات لکھی، اور پھر جو تبصرہ اور تجزیہ اس پر فرمایا، اس میں سے یہ بھی بات ایک سامنے آتی ہے کہ یہ سب ان کے یقین کامل کی برکت تھی۔ دراصل تو وہ لوگ لٹیرے تھے، لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو خدمت کی وہ نیک سمجھ کر کی، حسن ظن کے ساتھ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حسن ظن کا ان کو جو صلہ عطا فرمایا وہ یہ ہوا کہ بچی کی بیماری دور ہو گئی۔ ہم بزرگان دین کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عمل سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور آج کل کئی تراجم دنیا میں عام ہیں، لیکن ایسا ہے کہ جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے شان الوہیت میں جب ترجمہ کرنے آئے تو شان الوہیت کا ان کو اندازہ نہ ہوا، شان رسالت کے بارے میں کچھ لفظ جو ہیں وہ انہوں نے ترجمے میں غلط کہہ دیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ایسا ترجمہ لکھ دیں جو مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو اور جو غلطیوں سے پاک ہو۔ امام اہل سنت اب مصروفیات بڑی تھی لیکن ایک مثبت سوچ تھی کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے اور ان کو دین کے قریب کرنا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ وقت تو بہت مشکل سے پاتا ہوں، لیکن ایسا کر لیا جائے کہ آرام کے وقت یا جب لوگ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ آ جائیں، میرے سامنے آیات تلاوت کر دیں، میں ان کا ترجمہ بتاتا جاؤں گا، ان کو لکھتے جائیں۔ ایسے ہی ہوا کہ لوگ آئے اور امام اہل سنت نے آیات کے تراجم خود بیان کیے، کیونکہ پہلے ہی ایک وسیع المطالعہ شخصیت تھی، کئی کتب پڑھی ہوئی تھی، ان کی تفاسیر جانتے تھے، تو ان کی تفاسیر کے تحت جو ترجمہ بنتا تھا امام اہل سنت اس وقت لکھواتے جاتے تھے۔ اپنا جدول خود اتنا مصروف ہے کہ مزید کام نہیں بڑھا سکتے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف پاتا ہوں فتاوی نویسی اور دین کی خدمت وغیرہ کے کاموں میں کہ وہ مفتی جس کو سنتیں معاف ہو جاتی ہیں میرا وہ درجہ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے، چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بات ہوئی کہ مخلوق خدا کو آپ کے ترجمے سے فائدہ ہوگا تو آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی نیت سے اس مثبت سوچ کو لیا کہ میرا ایک کام کر دینا کتنے لوگوں کے لیے برکت حاصل کرنے کا، کتنے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کیا،
और आज हम देखते हैं कि उलमा ने महासिने कंजुल ईमान पर बड़ी बड़ी किताबें तस्नीफ फरमाई हैं। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जमा किया और इसका ये फायदा हुआ। इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ ये लफ्ज यूं लिखा और इसका ये फायदा हुआ। और यही बात जब हम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की मुबारक सीरत में देखते हैं तो आपने कुरान को किस मुस्बत अंदाज से लिया है। अब देखें, रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया व अम्मस्साइल फला तनहर। इसके मुखातब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि हुजूर को गोया मनसब दिया गया कि साइल आपके पास आए तो आपने उसको किसी सूरत खाली नहीं लौटाना। अब सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का अंदाज देखें, ये कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, ये सुनते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुस्बत सोच, कुरान के बारे में मुस्बत सोच कि कुरान बयान फरमा रहा है तो हुजूर ने खाली नहीं लौटाना। अब किसी की आंख निकल आती है तो वो हुजूर की बारगाह में वाह, किसी का बाजू कट जाता है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है। सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आशूब चश्म हो जाता है, सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क्या जात है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मोमिन हूँ, मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो, साइल हूँ, साइलों को खुशी ला नहर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे। इमरान भाई ने बड़ी प्यारी बात अभी कुछ देर पहले कही थी कि अपनी जिंदगी से अगर को निकाल दें, सही। अगर ऐसा होता तो यूं हो जाता और अगर यूं होता तो ऐसा होता। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाज है ना हाजत अगर की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर जब किसी ने दस्ते सवाल दराज किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर दिया है कि मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कोई लौटाया नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर दौलत का खासा है कि यहाँ मांगने वाला कोई भी खाली नहीं लौटा। ठीक है जी। इरफान भाई, सलाह भाई, इंसान की शख्सियत पर, उसकी पर्सनैलिटी पर सोच का असर बिल्कुल होता है। अगर उसकी मुस्बत सोच होगी तो उसकी शख्सियत से अच्छे कामों का सुदूर होगा, और अगर उसकी मनफी सोच होगी तो उसकी शख्सियत से भी यकीनन बुरे कामों का सुदूर हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम मक्खियों में देखते हैं तो एक शहद की मक्खी होती है और एक आम मक्खी होती है। शहद की मक्खी को हम कह सकते हैं कि उसकी मुस्बत सोच है, एक तरह से जिस तरह उसका वर्क है, जिस तरह उसका काम है। कैसे कि उसका काम यह है कि पूरे दिन उसने उड़ना होता है, फूलों वगैरह से रस चूस कर फिर आखिर में शहद बनाना होता है, जिससे मखलूक खुदा फैज़ उठाती है और उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो अगर हम शहद की मक्खी को देखते हैं तो उसको मुअत्तर फ़ज़ा की और मुअम्बर माहौल की और मुश्कबार इन्वायरमेंट की तलाश होती है। इसी तरह से वो फूलों और बागों की जगह पर वो मौजूद होती है और वहाँ से रस चूसती है। आम मक्खी होती है, उसको फूलों से बागों से कोई लेना देना नहीं होता। उसका काम क्या होता है, वो गंदगी की तलाश में होती है, जहाँ कूड़ा किरकिट होगा वहाँ पर वो मौजूद होगी। उसी तरह से इंसानी वजूद में तमाम आज़ा को और तमाम सालिम आज़ा को छोड़कर उसने बैठना भी है तो ज़ख्म पर, फोड़ा फुंसी वगैरह पर। तो इस तरह से ये दो कैफियत हो गई, एक तो वो मुस्बत सोच, एक है मनफी सोच। यानी ये मक्खियों के जो दो रवैये हैं इनसे भी मुस्बत और पॉजिटिव और नेगेटिव को समझा जा सकता है। यानी ये दो जो मिसालें हैं इंसानों पर उसका इतलाक हो सकता है। कैसे, जो जिसने पॉजिटिव फेल किया वहां से जो है वो शहद मिला जिसमें शिफा है, और जिसने नेगेटिव गंदगी में जो बैठी तो उसने वो अगर खाने में भी गिर गई है तो वहां पर भी वो बीमारी पैदा करेगी। तो इसी तरह अच्छे लोग जो है वो शहद की मक्खी के मानंद होते हैं कि वो लोगों की अच्छाइयां तलाश करते हैं, बुराइयां नहीं ढूंढते। इसी तरह से लोगों की अच्छाइयों को वो बयान करते हैं और उनके अयूब को छुपाते हैं, और हर चीज में हुस्न ज़न का मामला रखते हैं, किसी की टोह में नहीं लगे रहते। और इसी तरह से वो मखलूक खुदा के लिए भलाई का जरिया होते हैं, भलाई का सबब होते हैं। इसी तरह से अगर बुरे लोगों को देखा जाए तो उनकी मिसाल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई आम मक्खी है, हर चीज में ऑब्जेक्शन करना, हर चीज में एतराज करना, तनकीद वाला तनकीद करना। इसी तरह से लोगों के उयूब को तलाश करना, उनकी टोह में रहना, और फिर जब महाफिल में बैठे हुए हों तो बिल्कुल इस तरह से लोगों के उयूब को दूसरों पर जाहिर करना, इफ्शा करना। इसी तरह उनको हर चीज बुरी लगती है, हर चीज में ऐब निकालते हैं, तनकीद करते हैं, लोगों की बुराइयां देखते हैं, सुनते हैं और उससे आगे कहते हैं। तमाम अच्छाइयों को, अगर एक शख्स में एक बुराई है, 99 अच्छाइयां हैं, तो एक बुराई को लेकर
تمام اچھائیوں کو پس پش ڈال کر ایک برائی کو سامنے رکھ کر اسی کے حوالے سے نکتہ چینی کریں گے، تنقید کریں گے کہ فلاں میں یہ برائی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، خوبیاں کتنی ہیں، فقط ایک خامی کو رکھ کر، جس طرح سے ایک مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر جہاں پر زخم ہو، جہاں پر پیپ وغیرہ بہ رہا ہو وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ اسی طرح سے ایک وہ شخص کے جس کی منفی سوچ ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ تمام تر اچھائیوں کو، خوبیوں کو صرف نظر کر کے فقط ایک خامی کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو وہ تنقید کر رہا ہے، جو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ نیگیٹو کرٹیسزم ہی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ہماری کوئی واقعی غلطی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، انداز اگرچہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن کوئی غلطی ہی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اگر وہ غلطی بنتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے، اور اگر وہ نہیں بنتی تو سامنے والے کو آپ کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں، اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مطمئن نہیں ہو رہا تو ہر ایک کو ہم مطمئن 100% کر سکیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال غور ضرور ہونا چاہیے، کہیں غلطی ہو، جیسے شعر ہے، بول تیرے پیار دے بولے ہی قبول نے، تولے بھی قبول نے تو ماشی بھی قبول نے۔ اب یہاں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ماشی بھی قبول نے، تولے بھی قبول نے، پہلے ماشی آنے چاہیے پھر تولے آنے چاہیے، کیونکہ پہلے وزن بنتا ہے ماشے کا، پھر وزن بنتا ہے تولے کا۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے ماشا رتی ہے، ماشا ہے، اوپر تولا ہے، اور اس کے بعد آگے معاملہ ہے۔ لیکن شعر ہے نا جی، اس کو آپ دیکھیں تھوڑا، اس کا علم عروض و قوافی پورا ایک ہوتا ہے اشعار کے حوالے سے۔ بول تیرے پیار دے بولے، تو اب بولے کا لفظ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ نیچے پہلے آئے تولے۔ یاد رکھیں فعل ہوتا نا، فعل عربی کے اندر فعل پر کبھی تنوین نہیں آتی، جیسے دارا بن نہیں ہو سکتا، دارا با ہوگا، فاتحن نہیں ہو سکتا، فاتحا ہوگا، لیکن وزن شعری کی بنا پر فعل کے اوپر بھی تنوین آ سکتی ہے، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پوری ایک سائنس ہے، علم عروض و قوافی۔ یہ عروض و قوافی پڑھانا مقصود نہیں ہے، میں نے بھی ایک کلیریفیکیشن ہی دی ہے، ایک تھا میسج اس طرح کا ہمارے پاس جی۔ تولے اور ماشے کی جو بات کی نا کہ ماشا پہلے آئے تولا بعد میں آئے، اصل میں اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تولے کو ہم تعبیر کریں تعریف سے اور ماشے کو تعبیر کریں تنقید سے، تو صرف تعریفیں ہی نہیں، آپ کی تنقید بھی قبول۔ تنقید، مرحبا، ماشاءاللہ، یہ ڈبل کلیریفیکیشن ہو گئی ہے جی، اللہ جزائے خیر دے، مرحبا جی۔ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد ظفر اقبال ہے، کلام سنا دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں چشمہ سے بول رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ میاں والی سے آپ نے کال کی، چشمہ میاں والی کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جی، مرحبا۔ میں ضلع سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، مجھے یہ نہ سنا دیں۔ تیرا کاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، میلاد شریف کی آمد بھی ہے اور آپ کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاسم بھائی کا میسج ہے مرکز الاولیاء لاہور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، قاسم بھائی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ ہیں جی، کہاں سے؟ نارووال سے میسج ہے۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، مدنی چینل کا سلسلہ ہے جی، مجھے خدمت ملی ہوئی ہے، بہرحال جب تک ہے تب تک ہے، اللہ استقامت دے، دعا فرماتے رہا کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت خان بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ کوٹ سے میسج ہے شہریار بھائی کا، والد صاحب کی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور دعا کا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے والد صاحب کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہیں جی، میرا نام نفیس احمد ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، کلام سننا ہے
اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی شہباز بھائی ہیں کشمیر سے. بہت شکریہ حضور آپ کے میسج کے لیے بھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی, پھر ٹائم اختتام پذیر ہے. آخری میسج بھی لینا ہے, ست اسلام بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. جی. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہاں مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, ہر نور کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, منپار کی آمد مرحبا, سوڑے کی آمد مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب کیوں بنا رہی ہو, پھر تو خلوت میں عجب کیوں بنا رہی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. آستانے پہ تیرے تیر ہو جلائی ہو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آستانے پہ تیرے تیر ہو
भी तमाशाई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो, दिल में हो याद तेरी को शायद तन्हाई हो, हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, ऐ काश तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहाँ में, ऐसा वज़े इस्लामी तेरी धूम मची हो। यहाँ एक मैसेज है हमारे पास मुल्तान शरीफ से, टॉपिक बहुत प्यारा है, पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग और कॉन्सेंट्रेशन से हासिल हो सकती है। वाह क्या प्यारा मैसेज है जी मुल्तान शरीफ से। और इसमें एक आगे इनकी रिक्वेस्ट भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर अगर आप मुताला करना चाहें तो मवाहिबुल दुनिया अरबी बुक है, ज़बरदस्त बुक है हुजूर की सीरत पर, और क्या ही प्यारी किताब है। अल्लाह पढ़ना नसीब फरमाए, नसीमुर रियाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सारत भी अता फरमाए। और दरस शिफा शरीफ आप सुनेंगे तो उसमें भी इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात सीखने को मिलेंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात के हवाले से। वक्त इख्तिताम पजीर है, इमरान भाई से आखिरी मदनी फूल लेते हैं और फिर सलाम पढ़ते हैं। जी हुजूर। इख्तितामी तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि मुस्बत सोच ये पैगंबरों का तर्ज अमल है। सुभान अल्लाह। मुस्बत सोच पर तर्ज अमल ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, और मनफी तर्ज अमल जो है ये शैतान का फेल है। वाह। और तारीख गवाह है, आप भी जानते हैं कि पैगंबर हर दौर के अंदर कामयाब हुए, सुरखरू हुए, उनको कामयाबी मिली, और शैतान जो है वो हर दौर में नाकाम व नामुराद ही रहा। क्या बात। लिहाजा अगर हमें भी कामयाबी चाहिए तो हमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए, आपके तर्ज अमल को अपनाते हुए मुस्बत तर्ज अमल को अपनाना चाहिए। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। मरहबा माशाअल्लाह। आइए सलाम बढ़ते हैं, इन्हीं मदनी फूलों पर सिलसिले का इख्तिताम करते हैं और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आमाल भी मुस्बत होंगे, सोच भी मुस्बत होगी और ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह मुस्बत और खुशगवार होती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे दो सरा हो, अपने आँखों का तसल्लुक तुम दो ही निभा हो, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वक्त का चमके सितारा, हाजिरी का हो इशारा, देख कर रोज़ा पिया
علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام مجھ کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مدنی چینل لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی